Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. احتشام کے ساتھ ہاتھ نے اپنی ٹیم کے 2 جوان بھی بھیجے تھے جن کا کام انہیں بحفاظت وہاں سے نکالنا تھا۔ کچھ دور وہ حرین کو یوں ہی اٹھائے بھاگتا رہا۔ دوسری طرف سے ان کی ٹیم پر بھی حملہ بول دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ فواد وہیں چھپا ہوا ہے۔ وہ حرین کو فائرنگ میں مزید ایسے نہیں لے جا سکتا تھا، کوئی بھی گولی سے بآسانی اپنا شکار بنا سکتی تھی۔ حرین مسلسل اس پر مکوں کی بارش کر رہی تھی۔ ان کے دونوں ساتھی اسے سامنے سے کور کر رہے تھے۔ احتشام نے جیسے ہی اسے کندھے سے اتارا، وہ اس کی طرف لپکی جہاں سے وہ آئے تھی۔ احتشام نے حرین کو بازو سے پکڑ کر روکا اور اسے سمجھانے لگا، رک جاؤ حرین، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر تم ایسے کرتی رہو گی تو ہم دونوں جان سے جائیں گے۔ دیوار کی اوٹ میں وہ اسے لیے کھڑا سمجھا رہا تھا، نہیں پلیز مجھے واپس لے جاؤ، مجھے ہاتھ کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری موجودگی سے وہ فوکس نہیں کر پائے گا اور جان سے جائے گا، کیا تم یہی چاہتی ہو؟ احتشام غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات پر حرین کی آنکھیں ایک دم پھیلی تھیں اور وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں تو پھر تمہیں، وہ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا جب احتشام کی نظر دوسری طرف کھڑے شخص پر پڑی جو حرین پر گولی چلانے والا تھا۔ حرین! احتشام نے اسے دھکے سے ہٹایا اور وہ زور سے منہ کے بل گری۔ حرین تو بچ گئی لیکن گولی احتشام کو لگی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے گولی چلانے والے پر فائرنگ شروع کر دی اور وہ دوبارہ انہیں نشانہ بنانے سے پہلے ڈھیر ہو گیا۔ احتشام نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے کندھے پر رکھا جہاں سے اب خون نکل رہا تھا۔ چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ اپنے درد کو نظر انداز کرتا وہ حرین کی طرف بڑھا۔ ان کے دونوں ساتھی دوسری طرف دشمنوں کے ساتھ مصروف تھے۔ گرتے ہوئے حرین کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ احتشام بھی اب اتنی وزنی گن نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے اسے وہیں پھینک کر پسٹل نکالی اور اپنے زخمی ہاتھ میں تھام لی، جبکہ اپنے ٹھیک بازو سے حرین کو اٹھانے لگا۔ اس کی نظر لگاتار احتشام کے خون نکلتے کندھے پر ٹکی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں گڑیا، مجھے جو بھی ہو جائے لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس لمحے ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ وہ اسے گڑیا کہہ کر پکار رہا ہے، نہ کہ حرین۔ چلو شاباش اٹھو۔ حرین بے تحاشا تکلیف سے اس کا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تو احتشام جھک گیا اور اس کے پاؤں دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا لیکن ہڈی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ وہ واپس کھڑا ہو گیا اور اسے سمجھانے لگا، جتنی تیزی سے ہو سکے تم اتنی تیزی سے آگے بڑھو گی اور کہیں نہیں رکو گی، سمجھی؟ حرین سر ہلا کر اتفاق کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ شاید احتشام کی حالت کی وجہ سے وہ مزید احتجاج نہیں کر پائی اور زبان دانتوں تلے لے کر دبا گئی۔ حالانکہ وہ ہاتھ کے پاس لوٹنا چاہتی تھی۔ راستہ صاف ہے، چلیں جلدی۔ ان کے ساتھ 2 فوجی واپس لوٹے اور انہیں جلدی چلنے کا کہنے لگے۔ احتشام نے زخمی بازو سے حرین کو سہارا دیا جبکہ دوسرے ہاتھ میں پسٹل تھامے آگے بڑھنے لگا۔ حرین کو بھیجے انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس کی ٹیم میں ایک افغان فوجی شہید ہوا تھا۔ ہر جگہ بم فکس کر دیے گئے تھے جن کے مطابق وہ جگہ 15 منٹوں میں مکمل طور پر تباہ ہو جاتی، لیکن ہاتھ کو فواد ابھی تک نہیں ملا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ فواد وہیں کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن اسے مزید ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا۔ ان کی ٹیمز اب ریسکیو کیے ہوئے لوگوں کو وہاں سے نکال رہی تھیں۔ فیسلٹی آدھے سے زیادہ اب ان کے قبضے میں تھی، جبکہ ہاتھ اپنی 3 لوگوں کے ساتھ ابھی بھی وہ جنگ لڑ رہا تھا۔ باقی ٹیم ریسکیو کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جب کسی نے دیوار کے پیچھے چھپ کر اس پر خاموشی سے وار کرنا چاہا۔ اس پر وار کیا جاتا اس سے پہلے اس شخص کا ہاتھ کے قبضے میں تھا۔ جب وہ اس کی طرف پلٹا تو ہاتھ اسے فوراً پہچان گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فواد! وہ اپنا حلیہ کافی بدل چکا تھا، لیکن یہ وہی شخص تھا جسے اس دن مال میں ہاتھ نے دیکھا تھا، جو کہ حرین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس دن دور ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی افراتفری میں وہ اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا۔
ورنہ فواد کی وہ شیطانیت سے بھری کالی آنکھیں وہ کہیں بھی پہچان سکتا تھا۔ افسوس، اتنی کوششوں کے باوجود تم مجھ سے بچ نہیں پائے۔ اسے گن چھین کر ہاتھ نے اسے کمرے میں دھکیلا اور پھر اپنی گن بھی پھینک دی۔ اسے وہ گولی سے مار کر آسان موت کبھی نہیں دیتا۔ میرے اتنے قریب پہنچ کر بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فواد اسے کن اکھیوں سے دیکھتا کہنے لگا، جس پر ہاتھ نے آبرو اچکا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم ملٹری کے کتے بن گئے ہو۔ ہاتھ کو وردی میں دیکھ کر وہ چوٹ کرنے لگا۔ مقصد اسے بھڑکانا تھا تاکہ ہاتھ سے کوئی غلطی سرزد ہو سکے۔ میں شہباز مرزا نہیں ہوں جسے تم اپنی باتوں میں لے سکو۔ کسی کی شیر کی طرح اس پر اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ فواد نے اس کی طرف بڑھ کر تیزی سے حملہ کرنا چاہا۔ ہاتھ نے ایک بازو سے اس کا حملہ روکا جبکہ دوسرے ہاتھ سے مکہ اتنی زور سے فواد کی ٹھوڑی پر رسید کیا کہ وہ تڑپ کر دور ہٹا، ساتھ ہی منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس نے خون تھوکا جس کے ساتھ اس کا ایک دانت بھی نکل آیا۔ فواد کی عمر ضرور بڑھ چکی تھی لیکن وہ شہباز کی طرح کمزور جسامت کا مالک نہیں تھا، بلکہ ابھی بھی کئی جوانوں سے زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ لیکن اس بار اس کے مقابل بھی ہاتھ مرزا تھا۔ جانتے ہو ہاتھ، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ تمہیں شہباز کا نہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ خون سے لدے ہونٹوں سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں فواد، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، بلکہ میں تم سے بھی ظالم ہوں۔ یہ کہہ کر ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور اس کے پیٹ میں کک کرنے لگا، جسے فواد نے ڈاچ کر لیا اور پھر چھپایا ہوا چاقو نکال کر ہاتھ پر حملہ کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا لیکن چاقو اس کے گال کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ ہاتھ نے اس جگہ کو چھوا تو انگلیاں خون سے بھر گئیں۔ اپنا خون دیکھتے ہی ایک چمک اس کی آنکھوں میں ابھری تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اپنی زبان دانتوں پر پھیرتے ہوئے وہ اس چاقو کو دیکھنے لگا جس کی نوک پر ہاتھ کا خون لگا تھا۔ ناٹ بیڈ، اس نے خوشی سے سرگوشی کی تھی۔ فواد چاقو تامے پھر سے اس کی طرف آیا لیکن وہ غلطی دہرانے والوں میں سے نہیں تھا۔ جھک کر اس کا ہاتھ نیچے سے تھاما اور پھر تیزی سے گھوم کر اسے فواد کی کمر تک لے گیا۔ اگلے ہی جھٹکے سے فواد کا بازو کندھے ٹوٹ گیا۔ فواد کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی، تم نے میری بیوی پر اسی چاقو سے حملہ کیا نا؟ ناٹ گڈ فواد، ناٹ گڈ۔ فواد کو دھکا دے کر آزاد کیا وہ قدم اٹھاتا اس سے دور ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ سے لڑنے کا ارادہ ترک کیا اور وہاں سے بھاگنا چاہا جب ہاتھ نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈال کر دبوچ لیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، اب کی بار اس کا دوسرا بازو بھی کندھے سے توڑ ڈالا۔ وہ اب دونوں بازوؤں سے معذور تھا، انہی ہاتھوں سے تم نے اسے چھوا تھا۔ فواد کے پاس بچنے کا اب کوئی موقع نہ تھا تو وہ اپنی موت سامنے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہاں، اور جانتے ہو، تمہاری ماں کے بعد اسے اپنی تخلیق بنانے میں مجھے بہت مزہ آیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، میری پہلی تخلیق تمہاری ماں تھی اور موت کی وجہ تمہاری بیوی۔ اس کی بات پر ہاتھ کچھ سیکنڈ کے لیے وہیں تھم گیا۔ جانتے ہو، صدف امید سے تھی اور میں نے پہلے اس کے بچے کو مارا پھر اس کی خوبصورتی کو اپنا بنا لیا۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں، کبھی اس نے نفرت اتنی شدت سے محسوس نہیں کی تھی۔ زمین پر گرا اس کا چاقو اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دے ڈالا۔ فواد کے کہے اس کی چیخوں میں بدل گئے۔ بنا کوئی دیر کیے اس نے چاقو نکالا اور اس کی دوسری آنکھ میں دے مارا۔ میں تجھے یہ آخری پل ایسے دوں گا کہ تم موت کے لیے تڑپے گا۔ وہ اس کی گردن اپنے بازو میں دبوچے گھسیٹنے لگا اور اسی جگہ لے آیا جہاں حورین قید کی گئی تھی۔ تیری موت عبرتناک ہوگی فواد، عبرتناک۔ ایک لمحے کے لیے اس کے کانوں میں صدف کی آواز وہی الفاظ لیے گونجنے لگی۔ زمین پر پھینکا، دیواروں پر لٹکی زنجیروں سے اسے باندھا اور پھر اس کا پیٹ چاقو سے ایسے چاک کر دیا بس سے اس کا کوئی اہم عضو نہ کٹے اور اس کی فوری موت نہ ہو۔ بم بلاسٹ میں صرف 5 منٹ رہتے تھے اور اس کے علاوہ ساری فیسلٹی خالی تھی، تو اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ تیرے خون سے رنگوں۔
وہ اس کے چیختے وجود پر تھوکتا کھڑا ہو گیا۔ قید خانے کے اندر بنے دروازے پر فائر کیا اور جلدی سے اسے کھول کر خود باہر نکل گیا اور پھر باہر کا دروازہ بند کر کے وہاں لگے شیشے سے جھانکنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں چوہے وہاں سے باہر نکلے اور خون کی خوشبو پاتے ہی فواد پر جا چڑھے۔ اس کا وجود مکمل طور پر انہوں نے ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ اس کی چیخیں بھی دب گئیں۔ چھوٹے چوہے اس کے جسم کے نرم حصوں پر لپکے، اس کی آنکھیں، ہونٹ اور ایسے حصے کھانے لگے، جبکہ بڑے چوہے اس کے پیٹ کو کھانے لگے جسے ہاتھ نے چاقو سے چاک کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے جسم کے اعضاء کھاتے اس کے پیٹ کے اندر گھس کر منہ سے نکلنے لگے۔ دل اور دماغ سلامت ہونے کی وجہ سے اس نے ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ ہاتھ وہ سب دروازے کی دوسری طرف کھڑا دیکھ رہا تھا۔ فواد بری طرح سے تڑپ رہا تھا، لیکن وہ سب چوہے اسے نوچ رہے تھے۔ احتشام کئی مشکلات سے ہوتا حرین کو لے کر مین گیٹ کی طرف گیا۔ وہ سارا حصہ اب فوجی کے قبضے میں تھا۔ انہیں وہاں دیکھتے ہی جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ حرین بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، جیسے ابھی کہیں سے وہ نمودار ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ جیپ انہیں لیے دور جانے لگی، لیکن حرین کی نظریں صرف اس پہاڑ پر بنی عمارت پر مرکوز تھیں۔ جیسے جیسے وہ دور جا رہی تھی، اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا، جیسے جسم کا سارا خون کسی نے نکال لیا ہو۔ وہ کانپنے لگی تو احتشام اس کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ اس وقت اپنے کندھے پر پٹی کروا رہا تھا۔ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، لیکن وہ اس پہاڑی کی اوجل ہونے کے باوجود ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ سیٹ کے نیچے رکھا کمبل نکال کر احتشام نے اسے اڑا دیا۔ جیسے ہی وہ کابل ایئرپورٹ پہنچے، ہاتھ کے 2 لوگ پرائیویٹ جیٹ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے نکلنے کی کلیئرنس وہ پہلے ہی حاصل کر چکے تھے۔ حرین کو لے کر وہ جیٹ میں داخل ہوا اور ایئر ہوسٹس کو کہہ کر حرین کے پاؤں کی پٹی کروانے لگا، لیکن وہ ہر چیز سے بیزار سی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ ہوا میں پرواز بھر چکے تھے، لیکن حرین نے تو جیسے زبان کو تالا لگا لیا تھا۔ کئی جگہوں سے چوہے اسے مکمل طور پر کھا چکے تھے اور ہاتھ اس کی ہڈیاں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ اس کی ماں کو مار دیا گیا ہے، لیکن ایک امید تھی کہ شاید موت کا یہ سفر تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ وہ شہباز اور فواد کو بار بار دردناک موت دینا چاہتا تھا۔ ہاتھ، ویئر آر یو؟ اس کے کان میں لگی ڈیوائس سے زرر کی آواز ابھری تو وہ اس سحر انگیز منظر سے باہر نکلا۔ میں فیسلٹی میں ہوں۔ تم ابھی تک وہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو وہاں سے۔ زرر کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی اور پھر مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اس نے بازو پر بندھی گھڑی دیکھی جو اس وقت بم بلاسٹ ہونے میں آخری 50 سیکنڈ دکھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پہلا دھماکہ گیٹ کی طرف ہوگا، اس لیے اس نے زمینی راستے کا انتخاب کیا۔ یہ آخری مسکراہٹ فواد کے حال پر اچھالتا وہاں سے بھاگ گیا۔ تیزی سے اس نے فاصلہ اس خفیہ راستے تک طے کیا، لوہے کی بنی وزنی ٹائل کو ہٹایا اور وہاں اتر گیا۔ گھڑی اب آخری 10 سیکنڈ دکھاتے ہوئے بیپ کرنے لگی تھی۔ اس کے پاس ٹارچ نہیں تھی، لیکن راستہ اس کے ذہن میں حفظ تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے لگا۔ گھڑی کے 0 دکھاتے ہی پہلا زوردار دھماکہ ہوا جس سے وہ ساری پہاڑی لرز اٹھی۔ زرر بار بار ہاتھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب بے سود رہا۔ جیسے ہی پہلا بلاسٹ ہوا، زمین کانپنے لگی۔ اگلا بلاسٹ 5 سیکنڈ کے وقفے سے تھا۔ زرر نے ایک نظر اس زمینی راستے کو دیکھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل وہ اس کی طرف بھاگ رہا تھا۔ سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رک جائیں، اس کے ساتھی سے پکارتے رہے، لیکن وہ سب کو انسنا کرتا اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اگلا بلاسٹ کافی قریب ہوا تھا۔ اس کے اوپر مٹی کے ٹکڑے گرنے لگے۔ اس جگہ رہنے والے چوہے اور مختلف حشرات بھی فرار حاصل کرنے لگے تھے۔ مٹی کا ایک بڑا ٹکڑا اس پر آ گرا اور وہ کھانسنے لگا۔ اس اندھیری جگہ پر ہر جگہ دھول مٹی تھی۔ اگر پرانے سیویج پائپ وہاں نہ ہوتے تو وہ جگہ مکمل طور پر بیٹھ چکی ہوتی اور ہاتھ وہاں دب چکا ہوتا۔ اس کی رفتار راستے میں گرنے والے مٹی سے دھیمی ہو گئی تھی۔ تبھی تیسرا اور آخری دھماکہ
عین اس کے اوپر ہوا۔ کوئی وزنی چیز دھماکے سے پیدا ہونے والی فورس سے آ کر اس کے سر پر لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو ہوش سے بیگانہ ہوتے جانا۔ اس کے جسم کے کئی اور حصوں سے بھی ایسی چیزیں ٹکرا کر اسے زخمی کر گئی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ حورین اپنی محبت کو پکارتے ہی وہ منہ کے بل گرا اور اندھیری وادیوں میں چلا گیا۔